پیارے ساتھیو، آج کا عنوان ہے آداب زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور مسیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے ذہنی ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے، کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کیجیے۔ فراغت کے بعد ڈیلے یا پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لد، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے۔ استنجے کے بعد صابن یا مٹی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے۔ فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹے نہ اڑے اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعہ مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نہر، ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سایہ دار مقامات پر قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھیے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ جب پخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مؤنث ہیں، اور جب پخانہ جانے سے باہر آ جائیں تو یہ دعا پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ ناک صاف کرنے یا بغلم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگال دان استعمال کیجیے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صاف کر لیجیے۔ منہ میں پانی بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹے اڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور کان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کیجیے اور اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنے منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیں۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کیجیے اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، خدایا تو پاک و برتر ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے،
پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہیں جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو، ہفتہ میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی۔ بس جب آپ کو نہانے کی حاجت ہو تو غسل کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بال بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما لگائیے، ناخن تراشی اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تھے خوشبو لگاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔